اور آذان میں حیا علی خیر العمل. کیوں ختم کرنے کی ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ خیر العمل جو عمل خیر تھا وہ دنیا کو یاد آتا تھا، اور انہوں نے اس زمانے کے اندر جہاد کے لیے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی، اور جہاد کے لیے اتنی حدیثیں بنائی گئی کہ لگتا ہے کہ وہ توحید سے بھی کوئی افضل چیز ہے. سب من گھڑت، خود اس پر علماء اہل حدیث ان کے بیانات اس دور کے اندر. مولانا اسحاق کا کل بھی میں نے آپ کے سامنے، اس نے فتنہ وضع حدیث اس پر پورا خطبہ دیا اور بتایا کہ لوگوں نے کیسے آل محمد کے فضائل کی حدیثوں کو چھپایا. ابھی چھپی ہے تو اتنی ملی ہے، اور لوگوں کے فضائل میں حدیثوں کو بڑھایا. یہ درد دل ہے. اسی زمانے میں حدیث بنائی گئی، ابو بکر منی و انا من ابو بکر. سنیے، یہ اس قدر، یہ تو ظاہر ہے کہ ممبر ہے تو یہاں پر وہ نجی گفتگو نہیں ہو سکتی جو نجی گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ اپنی عوام کو اور اپنے بچوں کو آگاہ کیا جائے کہ کہاں کہاں ڈاکہ پڑا اسلام کے اندر اور کہاں کہاں لوٹ مار کی گئی. ان شخصیات کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن آل محمد کے فضائل کو چھینا گیا. دیوی روپ کماری کہتی ہے کہ پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب چھینے تھے اسی زمانے میں، سب چیزیں لوٹی جا رہی تھی. تو اس کے اندر وضع حدیث کا فتنہ، اور امام حسن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حجت خدا کا فرزند اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حلم کی سربلندی پہ تھے. خدا آپ ہی کی حدیث ہے کہ اگر مجھے کوئی دائیں کان میں گالیاں دے اور بائیں کان میں معذرت کر لے تو میں معاف کر دوں گا. تو جو فرمایا مطلب ایک شخص آتا ہے اور شام سے آتا ہے. شام ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے. خالی شام کے جغرافیے پر گفتگو کو سمجھنا چاہیے کہ شام کیا تھا. ایک طرف جیلی حدیثیں گھڑی جا رہی تھی، دوسری طرف ان لوگوں کو قتل کروایا جا رہا تھا جو علی کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. لہذا آن دی ریکارڈ ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو پہلی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں 70 افراد قتل ہوئے جو بدر لڑے تھے، بدری صحابی. بدر کے 70 مجاہد قتل ہو جانے کا کیا مطلب؟ ٹوٹل تھے ہی کتنے؟ 313. 313 میں سے 70 ایک ہی جنگ میں چلے گئے. وہ علی کی بہادری کے عینی شاہد تھے. اب ہیرو تراشنے لگے لوگ علی کے مقابلے پر. شام دم توڑ چکا تھا اسلام کے آگے، روم کمزور ہو چکا تھا. تو وہاں پہ پبلک کو کہا گیا کہ چڑھ دوڑو، حملہ کرو. اور پبلک میں یہ بات مشہور کی گئی کہ صاحب علی بھی بہادر تھے، خالد ابن ولید بھی بہادر، علی بھی بہادر تھے، یزید ابن ابو سفیان معاویہ کا بھائی وہ بھی بڑا بہادر ہے، علی بھی بہادر تھے، عمرو بن العاص فاتح مصر ہے، یہ بھی بہت بڑا بہادر ہے. قصہ گو بنائے گئے جن کا کوئی کام نہیں تھا، خالی مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور سٹوریز سناتے تھے، جس میں امیر المومنین کی شان کو گھٹایا جاتا تھا. ابھی کتاب آپ کے لاہور سے چھپی ہے جس پوری کتاب میں 2 باتوں پر لکھا گیا ہے. ایک لکھی گئی ہے کہ رسول کو ابو طالب نے نہیں پالا تھا، کفیل محمد اس کتاب کا نام ہے، کفیل محمد، لاہوری سے پرنٹ ہوئی ہے. زبیر ابن عبد المطلب نے پالا تھا. اس جھوٹ کو ثابت کرنے کی 500 صفحے کی کتاب میں کوشش کی گئی. اور دوسری کوشش یہ کی گئی ہے کہ مرہب کا قاتل علی نہیں تھا بلکہ اسلمہ نے قتل کیا تھا مرہب. تو سامعین گرامی قدر، یہ کیوں کوشش ہے ہر جگہ سے علی کو مٹا دیا جائے؟ خدا کے لیے میں اور آپ اس ٹیم کا حصہ نہ بن جائیں، کیونکہ اسلام مائنس علی از اکول ٹو 0. یہ فارمولہ ہے اسلام کا. اگر اسلام سے علی نکلے گا باقی کچھ نہیں بچے گا.
یہ وہ مشن ہے، جب باہر سے کہیں سے آیا ہوگا تو سب سے پہلے ضیاء الحق نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں بیان کیا تھا، مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر۔ شیعہ سنی علماء بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہے، ہر کوئی